دوستو آج ہم ایک کہانی سنیں گے ایک بادشاہ کی۔ ایک بادشاہ، ایک حسد کرنے والا اور ایک نیک شخص کی۔ تو اس میں حسد کرنے والا، برا سوچنے والے کے ساتھ کیسا انجام ہوتا ہے، یہ اس کہانی میں ہمیں ایک سبق ملے گا۔ تو سنیے ایک بادشاہ کی کہانی۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے پاس ایک نیک شخص تھا۔ بادشاہ کو نصیحت کرتا کہ بادشاہ سلامت، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی اچھائی کو دیکھ کے، اور برے لوگوں کی برائی ہی ان کی جان لے گی۔ جب یہ بادشاہ کے پاس آتا، بادشاہ کو یہی نصیحت کرتا۔ بادشاہ بڑی محبت کرتا، اسے اپنے پاس بٹھاتا، اپنے ساتھ بٹھاتا، اسے انعام سے نوازتا۔ ایک جاہل شخص تھا، اسے اس نیک شخص سے حسد پیدا ہوا۔ اس نے ایک سازش تیار کی کہ بادشاہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، ہمیں اپنی زندگی گزر گئی، بادشاہ نے ہمیں اتنی پیاری کہ اتنا پیار نہیں کیا، محبت نہیں کی، اتنا انعام سے نہیں نوازا جتنا اسے نوازتا ہے، محبت دیتا ہے، پیار دیتا ہے۔ ایسی کوئی سازش کروں جو بادشاہ اسے قتل کر دے، اسے اپنے دربار سے نکال دے، اسے نفرت کرے۔ تو بادشاہ کے پاس یہ شخص گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، اسے اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اسے انعام سے نوازتے ہیں۔ وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ بادشاہ کے پاس جب میں جاتا ہوں تو بادشاہ کے پاس بدبو مجھے آتی ہے اور بادشاہ سے مجھے نفرت ہے، تو بادشاہ پھر بھی مجھے اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ کہنے لگا اس شخص کو، حسد شخص کو جو حسد کرتا تھا، اسے کہنے لگا کہ بادشاہ کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں اس شخص کو دیکھ لوں گا۔ یہ شخص اس نیک شخص کے پاس جا پہنچا، جا کے کہنے لگا کہ آج کا کھانا آپ کا میرے گھر میں ہوگا، آپ نے آ کے وہاں آ کے میرے گھر میں آپ نے دعوت کھانی ہے۔ آپ نے وہ نیک شخص اس کی دعوت قبول کی، اس کے گھر گیا، کھانا کھایا۔ کھانے میں اس نیک شخص کو اس بندے نے پیاز کھلا دیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ میں سمیل پیدا ہو گئی، بدبو پیدا ہو گئی پیاز کی وجہ سے۔ یہ شخص وہاں بادشاہ کے پاس پہنچا، نیک شخص بادشاہ کو کہنے لگا بادشاہ سلامت، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی اچھائی کو دیکھ کے، اور برے لوگوں کی برائی ہی ان کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ اس نیک شخص کو کہنے لگا میرے قریب آ۔ جب یہ بادشاہ کے قریب جانے لگا تو اس نے دل میں سوچا کہ بادشاہ کے پاس جب میں جاؤں، میرے منہ میں پیاز کی وجہ سے بدبو ہے، سمیل ہے، اور بادشاہ جب یہ بدبو اور سمیل کا پتہ چلے گا، وہ نفرت کرے گا، مجھے اپنی دربار سے نکال دے گا یا مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے گا۔ اس وجہ سے اس بندے نے، نیک بندے نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر بادشاہ کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ واقعی مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس وجہ سے اس بندے نے جو ہے کہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا بدبو سے بچنے کے لیے۔ تو بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط لکھا، اسے دے دیا، اسے کہا کہ یہ گورنر کے پاس جاؤ۔ اور بادشاہ کی یہ عادت تھی، اپنے ہاتھ سے جو خط لکھتا اور جس بندے کو دیتا، وہ گورنر اس بندے کو انعام سے نوازتا، تحفے دیتا۔ تو آج کی بار بھی بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا اور اس بندے کو دیا۔ جب یہ بندہ باہر گیا، وہی شخص ملا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ خط آپ کو بادشاہ نے دیا، اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا ہے؟ کہ وہ شخص کہنے لگا ہاں، بادشاہ نے مجھے یہ انعام لکھ کے دیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا یہ انعام مجھے دے دے، مجھے اس کی ضرورت ہے، تو کیا کرے گا، تو ٹھہرا اللہ کا نیک بندہ، مجھے مال کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ شخص اسے دے کے جو ہے کہ گھر چلا گیا۔ یہ شخص وہ خط لے کے گورنر کے پاس پہنچا۔ گورنر نے خط جب پڑھا تو وہ شخص اس شخص کو کہنے لگا کہ اس خط میں لکھا ہے، بادشاہ کہتا ہے یہ خط جب آپ کے پاس پہنچے، یہ بندہ لے کے جب آئے، اسی وقت اس بندے کی گردن اڑا دو اور اس کی جان لے لو، اس کی کھال اتار کے اس میں بھوسا بھر کے میرے پاس بھیج دو۔ پھر اس کے مطابق وہ شخص عرض کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا، رونے لگا اور کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے کہ اللہ سے ڈر، یہ خط میرے لیے نہیں بلکہ میرے معاملے میں اللہ سے ڈر، یہ خط کسی اور کے لیے ہے، تو مجھے مہلت دے، میں واپس جاؤں بادشاہ کے پاس، کچھ عذر پیش کروں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ خط جب بادشاہ کے میرے پاس آ پہنچے تو پھر وقت نہیں ملتا، مہلت نہیں ہوتی، اس خط کے مطابق اس کا آرڈر حکم
جو ہے کہ بادشاہ کا پورا کیا جاتا ہے۔ تو وہ نیک شخص بادشاہ کے پاس جب پہنچا کچہری میں بادشاہ کو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی اچھائی دیکھ کے برے لوگوں کی برائی ہی ان کی جان لے لے گی۔ تو بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا تو نے خط کا کیا کیا؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، وہ خط میں نے فلاں شخص کو دے دیا، وہ شخص مجھے کہنے لگا یہ خط مجھے دے دیں، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں نے انعام لینا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا اسی شخص نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہو اور آپ کو مجھ سے بدبو آتی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں بادشاہ سلامت، اسی شخص نے مجھے کھانا کھلایا، کھانے میں جو کہ پیاز کھلا دیے، اس کی وجہ سے میرے منہ میں سمل پیدا ہو گئی، بدبو پیدا ہو گئی۔ تو اس لیے اپنی بدبو کو چھپانے کے لیے، اپنی سمیل کو چھپانے کے لیے اپنے منہ میں ہاتھ رکھا تاکہ میری سمیل بادشاہ کے پاس نہ پہنچے اور بادشاہ مجھ سے نفرت کرنے لگ جائے گا، اسی وجہ سے میں نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا تھا۔ تو بادشاہ کہنے لگا واقعی ہی جو ہے کہ تم سچ کہتے ہو کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی اچھائی کو دیکھ کے برے لوگوں کی برائی ہی ان کی جان لے لے گی۔ تو اس نے برا کیا، حسد کیا، اس کی اپنی جان جو ہے کہ چلی گئی۔ اس نے دوسروں کے بارے میں برا سوچا مگر اس کے اپنے بارے میں ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، اگر تم کسی کے بارے میں برا سوچو گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا، کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا، کسی کے ساتھ حسد نہ کرو، بغض نہ کرو۔ حسد انسان کا اپنا ہی